کوئی اسلامی بہن اگر یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اب میری ساس نہ مجھے لینے آتی ہے، نہ مجھے شوہر مجھ سے لینے آتے ہیں، یا بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ یار یہ گئی ہے مڑ کر آتی نہیں ہے، لینے جاؤں تو یہ لفٹ نہیں کراتی ہے، تو اس طرح جو گھر ہے نا وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گھر ٹوٹنے سے کیسے بچے، کون پہل کرے؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تعداد بڑھ رہی ہے حضور، کیونکہ پہلے نہ اتنی طلاقیں ہوتی تھیں نہ اتنے خلا ہوتے تھے، اب طلاق کی پرسنٹیج تو بڑھ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ خلا کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے۔ اور دونوں طرف اصل ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے لینے آئے۔ اب وہ بیوی چاہتی ہے شوہر میرے آگے جھکے، اچھا شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے آگے جھکے، اب یہ دونوں اس کھچم تانی میں ڈوری ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات، اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیا جائے کہ قصور کس کا ہے۔ مثلا بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے تو اب مطالبہ نہ کرے کہ مجھے لینے آئے، یہ کوئی سی ترکیب بنائے اور چلی جائے، سمجھ میں ہی آتا ہے۔ شوہر نے دھکا مار کے نکال دیا ہے، گھر برباد ہوتا ہے، اس سے بچے رول جاتے ہیں، تو یہ کہ اب شوہر کوئی ترکیب بنائے اور اس کو بلا لے، منگوا لے، خود لے کر، تھوڑا چھوٹے باپ کا بننا پڑے گا۔ اس میں ایک حکمت اور فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر شوہر جائے گا نا تو اس کو تھوڑا خفت تو محسوس ہوگی، حیا شرم آئے گی، اپنی بے عزتی تصور کرے گا یہ، لیکن آئندہ یہ دھکا مار کے نکالے گا نہیں، دیکھا میں نے کیا تو یوں ہوا تھا۔ جیسے کہ اگر کسی نے کسی کی سب کے سامنے دل آزاری کر دی، غصہ کر دیا، جھاڑ دیا اس کو، تو اب اس کو چاہیے کہ اگر عادت نکالنی ہے تو سب کے سامنے کھڑا ہو جائے، معاف کر دینا بھائی، ہے بڑی مت یہ ہمت کی بات، لیکن آئندہ اس کو یوں ہوگا کہ یار مجھے احتیاط کرنی چاہیے، سب کے سامنے بے عزتی ہوئی، بے عزتی نہیں ہوئی، یہ عزت بڑھتی ہے اس سے، میں سچی بات کرتا ہوں، عزت بڑھتی ہے اس سے کہ لوگ اس میں اگر کوئی کرے گا بھی کچھ الٹی بات تو لوگ اس کو جواب دیں گے کہ یار تو پھر کیا کرے یہ، یا گناہ سر پہ رکھ کے ہی بیٹھا رہے، معافی ہی مانگی ہے نا اس نے، گالی تو نہیں دی نا، اس کو خود ہی لوگ سنبھال لیں گے، کوئی اگر مذاق اڑائے گا بھی تو لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی عزت بڑھے گی کہ یار یہ جدی آدمی نہیں ہے، عاجزی والا آدمی ہے۔ اس طرح دونوں میں جس کی بھول ہو وہ ایسا کر لے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب میں غصے میں آؤں تو تم مجھے راضی کر دیا کرو، اور جب تم غصے میں آؤ تو میں تمہیں راضی کر دیا کروں گا، کیونکہ اگر ہم ایسے نہ رہے تو بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ یعنی ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا بھی غصے میں آ جائے نا تو آگ سے بجھے گی نہیں، بڑھے گی، آگ پانی سے بجھے گی۔ ایک کو غصہ آ گیا دوسرا ٹھنڈا رہے، کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آگ مزید بھڑکے نہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ایک کو غصہ آیا تو دوسرا بھی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ معاشرہ یہ پیش کر رہا ہے مناظر، یہ ہونا نہیں چاہیے اسے۔ فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام